مال روڈ کے اوپر تو شاید اسٹریٹ اوے 8 یا 10 یا 15 سیٹوں سے زیادہ نہیں دی جا رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے اتحادیوں کو یا ان کے حمایت یافتہ امیدواران کو، لیکن وہ 90 قومی اسمبلی کی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے. آلدو 70 سیٹس جو ہیں جن کے اوپر ہم 100% کنفرم ہیں، وہاں پہ فارم 45 اور 47 جو ہے وہ میچ ہی نہیں کر رہا. ان میں سے کتنے کے اوپر ٹریبیونلز کے اندر اپلیکیشن سبمٹڈ ہیں؟ اس میں تقریباً 50 پلس کے اوپر ٹریبیونلز کے اندر. تو آپ لوگ پھر یہ کلیم کیوں، اگر آپ 50 پلس پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مور دین 120 جو ہے، آلموسٹ 70 آؤٹ آف، یعنی 170 ہے، 80 آپ لوگوں نے لے لی ہیں، تو تقریباً 70 کے اوپر جن کا کلیم 93 ہے جی. ابھی 93 ہے. چلیں 50-60 کے اوپر تو پھر آپ لوگوں کا کوئی یعنی لیگل کلیم تو نہیں ہے نا، یعنی پولیٹیکل کلیم ہے نا؟ نہیں دیکھیں آپ نے ٹریبیونل میں 50 کے اوپر کیا ہوا جو ہمارے جن کے بارے میں ہم 100% ٹوٹل آپ کلیم کرتے ہیں 170. تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں سر جی. 90 پلس 60 کتنے ہو گئے؟ 90 پلس 53 آپ ایسے کریں نا جی، 143 ہو گئے. ٹھیک ہے. 143 کے اوپر اگر آپ ریزرو سیٹس، ہر 4 کے اوپر ایک ریزرو سیٹ آتی ہے تو ہماری سمپل میجورٹی پوری ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، بغیر کسی بیساکھی کے یا بغیر کسی ضرورت کے ہمارے نمبرز پورے ہوتے ہیں. اور یہ جن 50 کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ 50 ہیں جہاں پہ مارجن 35 40 80 90 ہزار کا مارجن ہے. کسی جگہ پر 1 لاکھ کو اوپر کا ایک کاٹ کے وہ نیچے کے کینڈیڈیٹ کے آگے ایک لکھ دیا گیا، باقی رزلٹ ہی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو کمپائل کریں تو بھی ڈفرینٹ آتا ہے. یعنی یہ وہ 50 ہیں جن کا ہمیں 100% شور ہے، جو ہماری ٹیموں نے اس کو کراس ایگزامن کیا، 45 کو بھی، فارم 47 کو بھی، اور اس کے بعد وہاں پر جو دیگر پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس تھے، تو سمپل میجورٹی تو ہماری پھر بھی پوری ہوتی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس کے اوپر آپ کا مطلب آپ کا اپنا بھی تو ایک سٹینس ہوگا نا؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے جو کچھ کیا اور اس کے اوپر ابھی بھی جوڈیشل کمیشن والا جو ان کی ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی، اس کے اوپر آپ لوگ کھڑے ہیں؟ بالکل کھڑے ہیں. دیکھیں ہمیں کہا جاتا لیکن جو ایویڈنس پوری دنیا نے دیکھا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ سر ایویڈنس کورٹ آف لا میں اپنے پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کو کتنا وقت گزر گیا؟ 1 سال سے اوپر ہو گیا. ابھی تک کسی ایک بندے کی کنوکشن دکھا تھا مجھے. یعنی یہ کوئی 9 مئی کو جو از اٹ دا پرابلم آف جوڈیشل سسٹم؟ نو. یا جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ ان کے ٹرائلز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے، جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے ابھی تک، اس کے اوپر آئی تھنک کہ ملٹری کورٹ نے کتنوں کو سزا دے دی ہے. ملٹری کورٹ میں بھی تو بندے 100 پلس اٹھائے ہوئے، کسی کو سزا نہیں. مسئلہ یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی، جب آپ کسی بلڈنگ کے اوپر سرکاری بلڈنگ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف فوج کی ہو، وہ کوئی بھی سرکاری بلڈنگ ہو تو وہ انتہائی گنانا جرم ہے. اگر آپ فوج کی کسی تنصیب پر حملہ کرتے ہیں تو اس کی جو ایک نوعیت ہے اس میں شدت بڑھ جاتی ہے، اس کی انٹینسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس کو ڈینائی تو نہیں. اب آپ کو ایویڈنسز چاہیے کہ یہ وہاں پر آگ لگا رہا تھا، یہ وہاں پر فائرنگ کر رہا تھا، یہ وہاں پر فزیکلی اندر موجود تھا. وہ تو کہتے ہیں تصویریں، ساری ویڈیوز، سارا تصویریں تو مجھے بتائیں، میں آپ کو 9 مئی والے دن پی ڈی ایم کی آدھی قیادت تصویروں کے ذریعے جناح اس کے اندر اور باقی آفیسز کے اندر ثابت کر دوں گا. نہیں فوٹیج، ایک تو تصویریں ہوتی ہیں، فوٹیج آتی کیوں نہیں سر؟ فوٹیج 9 مئی کے اوپر اگر ہم گلٹی ہیں تو ہم جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں سر؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ابھی تک اسی یعنی فلاک وہ کہتے ہیں کہ فاسٹ ٹریک آپریشن تھا یہ سر، یعنی اٹ واز بینگ کنڈکٹڈ بائی somebody else، پی ٹی آئی کے لوگ اس کے اندر شامل نہیں. مجھے نہیں پتا کسی اور کی طرف سے کنڈکٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، لیکن وہاں پر بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور کچھ سسپیشیس لوگوں کی پریزنس ضرور دیکھی گئی. مثلا فیصل آباد کے انسیڈنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آئی واز دیئر، اور میں اس جگہ سے کافی دور تھا، تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب کا یا اس کے کم زیادہ کے قریب گیپ ہوگا. میری ویڈیوز ہیں جہاں پر میں لڑکوں کو گریبان سے پکڑ کے واپس کھینچ رہا ہوں، اور باقاعدہ اس کے اندر ویڈیوز کے اندر میری وائس ریکارڈ موجود ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آگے بڑھ کے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے کاز کو نقصان پہنچائیں گے. ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم ریاست کے اوپر حملہ ور ہونے والے لوگ نہیں. لوگ بہت جذبات میں تھے میرے ساتھ، انہوں نے مقصد بحث بھی کی کہ آپ ڈر گئے، آپ میں نے کہا ڈر گئے بزدلی والی بات نہیں ہے. میں طالبان سے نہیں ڈرا، میں بینڈ آؤٹ لیٹ سے نہیں ڈرا، تو کو آدھا کلومیٹر آگے جانے پہ میں ڈر جاؤں گا. لیکن وہاں فیصل آباد والے انسیڈنٹ کے اندر 1-2 افراد ایسے آئیڈینٹیفائی ہوئے
جو کہ فیصل آباد کے اندر پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں رانا ثناء اللہ، ان کے انتہائی نزدیکی کنسیڈر کیے جاتے ٹوٹل ہیں. کتنا نمبر ہوگا جنہوں نے، وہ تو ایک حساس ادارے کو آپ کو پتہ جی بلڈنگ کے اوپر انہوں نے آئی ایس آئی کا آفس تھا. ISI کا، تو اس میں صرف 2 ہی لوگ ایسے تھے جو پی ایم ایل این کے تھے جو آئیڈینٹیفائی ہمیں ہوا. دیکھیں اچھا، ہمارے ٹھیک پاس ہے. تو لڑکوں جو فوٹیجز وہاں پر بنی یا جہاں پر دیکھا گیا وہاں پر تو وہ 2 ہی نظر آئے. ٹھیک ہے. لیکن جو وہاں پر یہی بات ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر سی سی ٹی ویز لگے ہیں، جب وہ سی سی ٹی ویز نکلیں گے اس کے اندر آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جس وقت آپ ایز اے لیڈر موب کو لیڈ کرتے ہیں ٹھیک تو اس وقت آپ 7 ڈائریکشنز دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک تو ہے. ان سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ڈائریکشنز کون دے رہا ہے، لوگوں کو لے کے کون آ رہا ہے، پھر فزیکلی اس بلڈنگ کے اوپر حملہ آور کون ہو رہا ہے، فزیکلی اس کے اندر انٹر کون ہو رہا ہے، لوگوں کو پرووک کرنے والا کون ہے، حملہ کرنے والا کون ہے، مٹیریل کس قسم کا استعمال ہوا ہے. اس طرح تو میں تو یہ کہوں گا کہ کپڑا وہاں پہ منہ پہ چڑھا کے رانا ثناء اللہ بھی وہاں پہ شامل تھا. میری اس بات کو مان لیا جائے گا؟ نہیں کو بندے مانے گا بندہ. منہ کے اوپر وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، جن کے چہروں کے اوپر ماسک تھے. اب اس کو ہم تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو بھی میکینزم ہے وہ ریاست کے پاس ہے، وہ مشینری بھی ریاست کے پاس ہے، وہاں پر سرویلینس کا سسٹم بھی ریاست کے پاس ہے. وہ ریاست نے کرنا ہے. ہمارا میں یہ کہتا ہوں، مثلا میرا یہ آرگومنٹ ہے، فور اے سیکنڈ آپ لے لیں کہ میری ہمشیرہ جو مقصد کب زندگی میں کبھی گھر سے نکلی، اپنے باپ کی سیاست کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی، انہیں 9 مئی کے حملے میں اس ISI کے آفس کا ملزم قرار دے دیا گیا کہ وہ وہاں پر حملہ کر رہی تھی. آپ کے پاس نہ کوئی فوٹیج، آپ نے اس کا موبائل چیک کیا. وہ یہ آپ صرف ایگزامپل دے رہے ہیں نا، ایک ایگزامپل، وہ اس جگہ سے 25 کلومیٹر دور بیٹھی ہوئی ہے. اب میرا سوال یہ کہ اگر میری ہمشیرہ آپ نے کسی خلائی اینک کے ذریعے اس کو اپنے وہاں پر دیکھ لیا یا جس نے بھی وہاں پر دیکھ لیا، تو پھر میں کہتا ہوں جس نے نقاب پہنا ہوا تھا وہ رانا ثناء اللہ تھا. تو میری بات بھی مانے، پکڑے اسے بھی. سر ایسے نہیں چیزیں چلتی. ایک آدمی وہ کوئی مقصد ہے، میں اب اس کے لیے کیا ٹرمنالوجی استعمال کروں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے فوج کا جو امیج تھا اس کو نقصان پہنچا تھا؟ جی بالکل پہنچا. اور یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آرمی چیف کی تصویریں لگا کے اور جس طرح سے یہ کیا جاتا ہے، یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا لفظ یوز کیا تھا ڈی جی آئی ایس پہ، اتفاق نہیں کرتا سر. ڈیجیٹل ٹیررزم اس کے اوپر آپ نے ایک بیان بھی دیا، بیان بھی دیا تھا. دیکھیں وہ پریس کانفرنس کے بعد. سر وہ میری اپنی بات نہیں تھی. سب سے پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ قطعاً یہ رویہ ہمارا اختلاف رائے ہے افواج پاکستان کے سربراہ کے ساتھ. اور اچھا میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا باقی کسی بندے کو کوئی ایشو ہو یا نہ ہو، ایک اختلاف رائے آپ کا ہو جاتا ہے پالیسی کے اوپر. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اس ادارے کے خلاف ہو گئے ہیں، آپ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2، ڈیجیٹل دہشت گردی کا جہاں تک تعلق ہے، خود DGISPR صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا ہے. اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے، پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، کس مذہب مسلمان ہے، غیر مسلم ہے. یہ لفظ ان کے ہیں. جب ان کو ہی نہیں پتا ان باریکیوں کا کہ وہ پاکستان میں ہے، باہر ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، کس ملک کا سٹیزن ہے، کس ملک کا سٹیزن نہیں ہے. ایک سائڈ پہ جب آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں دین یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو سے کہ جناب میں ڈیجیٹل دہشت گرد ہوں. کیونکہ اگر آپ نے مجھے ڈیجیٹل دہشت گرد کے طور پر آئیڈینٹیفائی، میرا جو ٹویٹر اکاؤنٹ چلتا ہے نہیں، وہ آپ کے بارے میں یا کسی PTI کے انڈیویجول کے بارے میں تو کہا بھی نہیں تھا نا انہوں نے. یہی میں بات آپ سے، لیکن یہ ہے کہ PTI کے اکاؤنٹ سے یا PTI کے فلیگز لگے ہوئے ہیں اس طرح کی، جب مے بی بیکاز آف ریئیکشن، مے بی بیکاز آف جو غصہ ہے لوگوں کے اندر یا جو بھی ہے، یا جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بیکاز سم ٹائم ایک دفعہ رؤوف حسن صاحب نے کہا بھی تھا کہ کچھ ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان سے تو ان کو کیا ہی نہیں جاتا، وہ باہر سے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے. رؤوف حسن صاحب بھی بہتر بتا سکیں گے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی. یہ بات 2-3 مرتبہ ان سے ڈیلا میں کی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کسی چیز کو نہیں کریں گے جو اگر کوئی نیریٹو ریاست مخالف ہے، اگر کوئی نیریٹو کسی پرسن اسپیسیفک ہے، اس کی کریکٹرز، مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ غلط ہیں یا آپ میرا نقطہ نظر نہیں سمجھ رہے یا میرا آپ سے اختلاف رہے، مگر میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی ہمشیرہ کے بارے میں، آپ کی اہلیہ کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کروں. نو ون ہیز گیون می دس رائٹ. اس بات کو عمران خان صاحب نے کہا کہ اختلاف رائے ہمارا ہونا ایک پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بڑوں کے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی پتہ نہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے کیا کہتے رہے ہیں، لیکن ہم نے وہ جو آپ بلو دا بیلٹ جا کے کسی پہ اٹیک کرتے ہیں، ایسے کسی شخص. لیکن خان صاحب نے جو
اپنی اسپیچز میں جب ان کو نکالا گیا تھا، آئی مین ووٹ آؤٹ کیا گیا تھا نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو جو ان کے اسپیچز کے اندر جو انہوں نے جن باجوہ کے لیے جو he was He a still army is chief، convinced عمران خان صاحب، ظاہر ہے he was the کہ prime وہ minister. جو جس قسم کی انہوں نے ان کو کہ میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز، اور نیوٹرل تو پھر جانور ہوتا ہے، اس طرح کی ساری باتیں، ڈو یو تھنک کہ یہ باتیں جو ہیں ایک اس لیول کے شخص کو جو پرائم منسٹر رہا ہو، اور چلیں ایز این انڈیویجول آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن کے تو وہ ہیڈ تھے ہی تھے، تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایڈوائزر ہوتا ہے آدمی کا مطلب پبلک میں آ کے اس طرح کی گفتگو کرنا؟ اور اب بھائی ایک بندے نے محنت کی ہو، 25-30 سال محنت کے بعد وہ کسی جگہ کے اوپر پہنچا ہوا ہو، اور پھر اول تو 2018 میں پہلی سازش کی گئی، یہ ابھی میرا خیال ہے جنرل فیض صاحب اندر ہیں، اور بھی اگر کچھ لوگوں کو پکڑا جائے گا، میری ایک 2018 سے پہلے کی پریس کانفرنس ہے، چند دن پہلے کی، جس میں میں نے بڑے ایک طاقتور آدمی کا نام بھی لیا تھا، میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ 3000 ووٹوں سے جیتے گا۔ 2018 میں جو کرپٹ پریکٹس ہوئی تھی الیکشن کے اندر، یہ ایک لوگوں کے ذہن کے اندر بٹھا دیا گیا کہ دیٹ واز اگینسٹ نواز شریف، نو سر، 2018 کے اندر 25 سیٹیں منیمم عمران خان کی کم کی گئی تھی۔ عمران خان بیسک وکٹم تھا، مین وکٹم تھا اس چیز کا، تاکہ وہ سمپل میجورٹی نہ لے سکے اور وہ بیساکھیوں کا محتاج رہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے کہ عمران خان کی سیٹیں کم کی گئی ہیں، اور میں چلے اب تو آپ کہہ سکتے ہیں آ کے یہ بات کر رہا ہے، میں نے 18 کے الیکشن سے اگر 20 دن پہلے اگر ایک پریس کانفرنس میں بات کی ہو، ایک طاقتور ترین آدمی کو اس کا ذمہ دار بھی قرار دیا، اور میں نے یہ آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہوا ہو۔ آپ ایک آدمی بڑی طویل 96 97 سے محنت کرتا چلا آ رہا ہے، وہ ایک سیٹ کے اوپر پہنچا ہے، پہلے آپ نے اسے بیساکھیوں کا محتاج کر دیا، اس کے بعد اندر سے باتیں نکلنا شروع محنت سارے ہی لوگ کرتے ہیں نا سر، محنت سارے لوگ، ایسی جماعتیں ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے سے کام کر رہی ہیں، اب ان کو ووٹ نہیں ملتا مثال کے طور پہ، دے ڈونٹ کم انٹو دا پاور، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، ان کو جان بوجھ کے وہ اتنی محنت اس نے کر دی ہے جی۔ بٹ واٹ اف دے بیکم ان پاور، دے کیم ان پاور، پھر اس کے بعد اس کو محنت کو چھین لیا جائے۔ انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ار ہیومن، آپ کے اندر جذبات ہوتے ہیں، یس میں لیڈرشپ کے اندر جذبات دیکھیں، نیلسن منڈیلا 28 سال جو ہے وہ کنفائنمنٹ میں رہا، اور جب وہ باہر نکلا ایک دفعہ صرف وہ صدر بنا، اور اس نے اپارتھائڈ کی پوری جتنا بھی موومنٹ تھی، اس نے حکومت اقتدار دیا ان لوگوں کو، اور اس نے کہا کہ بوتھ بلیک اینڈ دا وائٹس آر پارٹ آف دس ساؤتھ افریقہ، دس کنٹری، اور آپ لوگوں نے مل کے اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائی، اور سارے لوگوں کو انہوں نے معاف کر کے گاؤں میں جا کے بیٹھ گیا جہاں پہ وہ پیدا ہوا بڑا ہوا، وہ بھی وہ لوگ، اور پھر کبھی انہوں نے کلیم بھی نہیں کیا کہ ہم نے جی اتنا کچھ کر دیا۔ میرا مطلب ہے دیر آر سو مینی ادر ایگزامپلس۔ چھوٹی سی غرض کر دیتا ہوں، نیلسن منڈیلا اندر سے باہر آئے، طویل سیری کے بعد پریزیڈنٹ بنا، اگر اسے 2 سال بعد اتار دیتے اور منڈیلا صاحب خاموش رہتے تو پھر یہ بات سر میں مان